تمام قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انسجا، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، آمینہ کے لال، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت ہم آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے زلزلے کیوں آتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے گا کہ لفظ زلزلہ جب ہم اور آپ کے سامنے پڑھنے میں یا سننے پر آئے تو ہمارا اور آپ کا دل لرز جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ ہم اور آپ کے سامنے ایک عجیب، خوفناک اور ایک خطرناک سا منظر دکھائی دینے لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے وہ ان نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، اور انہی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زلزلہ ہے۔ زلزلہ کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ زلزلہ کا معنی اسی لفظ کے اندر ہے۔ زلزلہ کا مطلب ہوتا ہے زمین کے کسی حصے کو دھسا دینا، یا زمین کے کسی حصے کو ہلا دینا، یا زمین کے کسی حصے کو جھنجھوڑ دینا، اسی کو زلزلہ کہتے ہیں۔ بہت سارے حضرات سائنسی نکات کے تحت یہ کہتے ہیں کہ جب زمین کا توازن بگڑ جائے تب جا کر کے اس دنیا میں زمین میں زلزلہ آتا ہے، لیکن میرے بھائی زمین کے توازن کے بگڑ جانے کی وجہ سے زلزلے نہیں آتے، بلکہ میں اور آپ جب کتاب اللہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کی جانے لگے تب زلزلے آتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں شراب پانی کی طرح پی جانے لگے تب زلزلہ آتے ہیں۔ جب عریانی، فحاشی اور ننگا پن کا کلچر عام اور عروج پر ہو جائے تب زلزلے آتے ہیں۔ جب قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے تب جا کر کے زلزلے آتے ہیں۔ جب امانتوں میں خیانتیں ہونے لگی تب جا کر کے زلزلے آتے ہیں۔ جب سود خوری، زناکاری عام اور حلال جانے لگی تب جا کر کے زلزلے آتے ہیں۔ جب امانتوں میں خیانت ہونے لگی تب جا کر کے زلزلے آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب ایماندار لوگوں کو ہٹا کر کے بے ایمان اور خیانت دار لوگوں کو عہدے اور منصبوں پر بٹھا دیا جانے لگے تب جا کر کے زلزلے آتے ہیں۔ جب موسیقی، گانے بجانے اور ناچ گانا کو حلال جانا جانے لگے تب زلزلے آتے ہیں۔ یہ زلزلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ زلزلوں میں مارا جانے والا ہر شخص مستحق عذاب یا گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو لوگوں کے گناہوں کے اثرات اور نتیجے ہوتے ہیں جو زمین میں پھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی شکل میں زلزلوں کو بھیجتا ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت ساری عمارتیں، بہت ساری دکان و مکان اور بہت سارے انسان فراوانی کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں چند سیکنڈ کے اندر تباہ اور برباد اور ہلاک ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا
فقیہ الامت والمسلمین امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب الاستسقاء میں ایک روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے. آج دیکھیے گا آئے دن ہم اور آپ کو پڑھنے پر ملتا ہے کہ کسی ملک پر، کسی سٹی پر، کسی بستی پر زلزلہ آ گیا. ہم میں سے ایسے کتنے سارے لوگ ہوں گے جو زلزلے نہیں دیکھے ہوں گے، زلزلوں سے نہیں جوجے ہوں گے. ہر بستی، ہر سٹی، تقریباً کہ ہر ملک زلزلوں پر آ چکا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ میں اور آپ یہ زلزلوں کو دیکھ کر کے، لوگوں کے ہلاک اور بربادی کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، اپنے آپ پہ غور و فکر کریں، برائیوں سے دور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیں. ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر شخص زلزلوں پر تبصرہ کر رہا ہے. دیکھو آئے دن ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو اخبارات میں پڑھتے ہیں، نیوز چینل اور ٹی وی چینل پہ دیکھتے اور سنتے ہیں کہ زلزلے آئے ہوئے ہیں، زمینیں دھسا دی گئی، زمینیں جھنجھوڑ دی گئی، زمینیں ہلا دی گئی. اس کے باوجود بھی وہ تبصرے بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی پر کچھ بھی بدلاؤ نہیں آتا. ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو زلزلے جیسے حادثے کے وقت میں موجود ہوتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، برائیاں چھوڑتے اور اپنے رب کی طرف پلٹتے، نہیں، وہ تو کیمرہ نکال کر کے اس حادثے کو ریکارڈ کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کا بدلاؤ لانے کی کوشش نہیں کرتے. ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو زلزلوں کو تو بدل کر کے ہی رکھ دیتے ہیں، ہنسی اور مذاق میں لے لیتے ہیں. کہتے ہیں فلانی جگہ کی سیاست کسی زلزلے سے کم ہے کیا، فلانی چیز یہ زلزلے سے کم ہے کیا، فلانی بے ایمانی یہ زلزلوں سے کم، ہنسی مذاق میں لے لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی پر کوئی بھی بدلاؤ لانے کی کوشش نہیں کرتے. یاد رکھو میرے بھائی، اس سے پہلے کہ وہ زلزلہ جو قیامت برپا کرے، جس سے مجھے اور آپ کو ڈرایا گیا ہے، مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ زلزلہ آ جائے اپنے رب سے ڈر جائیں. ہم اور آپ برائیوں سے بچیں، برائیوں کو چھوڑیں، اپنے رب سے ڈریں اس سے پہلے کہ وہ زلزلہ آ جائے. اللہ جل شانہ پروردگارہ نے اس زلزلے کے تعلق سے کہا اپنے قرآن مقدس کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کہا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ قیامت کا زلزلہ برپا کر دیا جائے. اور یاد رکھو کہ وہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کہا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ اس سے پہلے کہ قیامت کا زلزلہ برپا کر دیا جائے. اور یقین جانو کہ وہ قیامت کا زلزلہ ساعۃ شیء عظیم، کہا کہ بہت بڑی چیز ہے. وہ زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے. ان زلزلوں کے مقابل میں وہ زلزلہ بہت ہی بڑا زلزلہ ہے. کہا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. کہا کہ وہ زلزلہ اتنا خطرناک زلزلہ ہے جسے دیکھ کر کے ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو ساکت کر دے گی، مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے، مارے دہشت کے. وہ قیامت کی ہولناکی، وہ قیامت کا زلزلہ، وہ قیامت کا بھونچال اتنا خطرناک ہے، کہا کہ حاملہ عورت اپنے حمل کو ساکت کر دے گی اور ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی کیفیت، ان کی حالت یہ ہوگی کہ مارے اس زلزلے کے ڈر کے، دہشت کے مارے سارے کے سارے لوگ جھوم رہے ہوں گے. انہیں دیکھ کر کے ایسا لگے گا جیسے کہ یہ نشہ کیے ہوئے ہیں. کہا وما ہم بسکارا، لیکن یہ کسی چیز کا نشہ نہیں کیے ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے. قیامت کا زلزلہ آئے اس سے پہلے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو سدھارے، گناہوں اور برائیوں سے بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب میں توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے. وہ قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے. ہم اور آپ اگر حدیث کی روشنی میں جاننا چاہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو سب سے دو بڑی وجہ بتلائی گئی.
راوی حدیث حضرت عمران ابن حسین ہے، وہ بیان کرتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، وعن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامہ خص ومسخ وقص۔ راوی حدیث حضرت عمران ابن حسین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے میری امت کے لوگوں کو خس، مسخ اور قذف کا عذاب دیا جائے گا۔ کہا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا کر کے عذاب دیا جائے گا، انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے گا، اور کچھ کو تو سور اور خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا۔ فقال رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی نے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی ذالک یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی، وہ وقت، وہ زمانہ کب ہوگا کہ لوگوں کے چہرے کو بدل دیا جائے، لوگوں کے چہرے کو بندر اور خنزیر کی شکل و صورت میں بدل دیا جائے، کہا کہ لوگوں کو زمین میں دھسا کر کے ہلاک و برباد کر دیا جائے، وہ زمانہ کب ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت قابل غور جواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظهرت القيام والمعاذف وشربت الخمور، ہر آدمی ان دو چیزوں کو یاد رکھے، دیکھے اور سوچے کہ کہیں میں اور آپ ان دو چیزوں پر تو ملوث نہیں ہے، یا میرے گھر کے لوگ یا میرے اہل و عیال کے لوگ یا میری بستی کے لوگ یا میرے گاؤں کے لوگ کہیں ان برائیوں پر تو ملوث نہیں ہے جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو زمین میں دھسا کر کے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے چہرے کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ ہر شخص اس بات پر غور کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی کب ہوگی جب لوگوں کو زمین میں دھسا کر کے مار دیا جائے، یا ان کے چہروں کو سور کی چہرے پر بدل دیا جائے، یا ان کو بندر بنا دیا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظهرت القيان والمعازف، کہا کہ جب گانے بجانے، ناچ گانے اور موسیقی کو حلال سمجھ لیا جائے۔ آج دیکھیے گا کون شخص یہ کہے کہ میں اس سے بچا ہوا ہوں؟ آدمی کے تو ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے گا اتنا بڑا موبائل اور اتنا بڑا ایئر فون، اگر آدمی سفر بھی کر رہا ہے تو وہ کان پہ لگا ہوا ہے، موسیقی سن رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے تو وہی کان پر لگا ہوا ہے ایئر فون، وہی بلوٹوتھ گانے سن رہا ہے۔ اپنی مصروفیت میں، اپنے سفر میں، ہر چیز میں تو آدمی موسیقی کا دیوانہ بنا ہوا ہے، موسیقی کا عادی ہو گیا ہے۔ اور آپ تو چھوڑیے گا، اب تو یہ گانے بجانے مسجدوں تک آئے۔ دیکھ لیجئے گا ایسی ایسی قسموں کی رنگ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، اور نمازوں میں ان کا وہ بجنا اور لوگوں کو مصلیوں کا سننا، آپ کو نہیں دکھتا کہ لوگ کتنے زیادہ سماج اور معاشرے میں ناچ گانے پر لگے ہوئے ہیں؟ اذا ظهرت القيان والمعازف، کہا کہ جب ناچ گانے کو حلال سمجھ لیا جائے، جب آدمی اس کو اپنا مشغلہ بنا لے، آدمی اس کے بغیر سفر نہ کرے، اس کے بغیر کام نہ کرے، اس کے بغیر آدمی اپنی صبح بھی نہ ہو، شام بھی نہ ہو، زندگی نہ کٹے، کہا کہ یہی تو برائی ہے جس کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں۔ ہم اور آپ نے گانے بجانے کو حلال سمجھ لیا، اور اب تو شرم کی بات یہ ہے کہ ہر گھر میں ہونے لگا۔ ہر گھر میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا گھر اس سے بچا ہوا نہیں ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وشربت الخمور، کہا کہ زمین میں دھسا کر کے جب عذاب دیا جائے گا، وہ برائی ہوگی تب، وہ گھڑی کب ہوگی؟ پوچھا گیا تو کہا وشربت الخمور، دیکھنا کہ جب زمین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں جب لوگ شراب کو پانی کی طرح پینے لگے، شربت الخمور، شراب کو پانی کی طرح پینے لگے، جب زمین میں زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر دو بڑی چیز بیان کی ہے زلزلے آنے کی، کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات اور بہت ساری وجہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، لیکن دو بڑی وجہ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک تو موسیقی گانا بجانا، اور دوسرا شراب کو پانی کی طرح کثرت سے پینا۔ آج دنیا میں لوگ دیکھو، اور مسلمانوں کی اکثریت شراب پر لگی ہوئی ہے، اکثریت شراب پر لگی ہوئی ہے۔
ہر گاؤں ہر بستی میں دیکھیے گا شراب پینے پر مسلمان آگے ہیں بہت زیادہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تو یہ برائی نہیں سمجھی جا رہی سماج اور معاشرے میں. اب تو آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے شراب پینے کے لیے، کیونکہ یہ برائی تو سماج اور معاشرے میں برائی ہی سمجھی نہیں جا رہی ہے. دینی پروگرام دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اللہ کا پیغام. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.